لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ناظرین کرام، آپ FGN چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں زندگی کے بعد۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی حسب معمول ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں زندگی کے بعد پیش آنے والے مراحل کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس ضمن میں آج انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک پر گفتگو ہوگی۔ آئیے باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ جب فضائل پڑھو تو بس جی کرتا ہے کہ ہمیشہ ہم درود پاک ہی پڑھتے رہا کریں۔ تو ابھی آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت سماعت کی ہے، تو انشاءاللہ جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں اتنی ہی زیادہ نصیب ہوں گی۔ اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اب جشن ولادت آیا چاہتا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ ڈنکا بجا ہوا ہے کہ اس بار کا جو جشن ولادت ہے یہ 1500واں جشن ولادت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے یہ ترغیب ہے کہ روزانہ کم از کم 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ تو آج ہی سے ناظرین کرام کوشش کریں کہ آج ہی سے ہم 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، اور پھر ساتھ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جشن ولادت کی برکت سے اس 1500ویں جشن ولادت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اس درود و سلام کے پڑھنے پر استقامت نصیب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام ہے زندگی کے بعد۔ ظاہر بات ہے کہ زندگی کے بعد بھی بہت سارے عالم ہیں، جسے اس عالم میں جانے کے لیے بندے کو زندگی گزار کر آگے کے عالم میں منتقل ہونا پڑتا ہے۔ تو زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں، ان مراحل میں داخل ہونے کے لیے، اس عالم میں داخل ہونے کے لیے ظاہر بات ہے کہ بندے کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے۔ دنیا سے بندہ جاتا ہے، اور پھر جو آگے کے عالم برزخ ہے، جس کو ہم قبر کی زندگی بھی بولتے ہیں، پھر عالم حشر ہے، عالم آخرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے بندے کو دنیا سے جانا ہوتا ہے، اور دنیا چھوڑنے کا جو ذریعہ ہے، دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف بڑھنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے موت۔ تو
مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے. دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے. اسی طرح آج بھی جو دنیا میں ہیں کل انہیں جانا ہوگا. جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے. ناظرین کرام، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، بلکہ خود ہم نے اپنی نگاہوں سے کتنے لوگوں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہوگا. کسی کو بیماری کے سبب، کسی کو حادثے کے ذریعے، یا کسی کو اور کسی مطلب کہ سبب دنیا سے جاتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. ہماری نگاہوں کے سامنے میرے پیارے پیارے ناظرین کرام یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو ہم نے انتقال کرتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بیمار تھا، بیماری کے عالم میں دنیا سے چلا گیا، کچھ عرصے بیمار رہا اور پھر اس کی روح قبض ہو گئی. کسی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا. تو ہمیں بظاہر یہ سارا مطلب کہ جو معاملہ ہے دنیا سے جانے کا، بندے کا دنیا کو چھوڑنے کا جو معاملہ ہے، ہمیں ایک مطلب کہ نارمل معاملہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص زندہ تھا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد انتقال کر گیا. لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ جتنے لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں نا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کیٹیگری کا آدمی ہو، ان سب کے بظاہر ہمارے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی اس کو بیماری تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ دنیا سے چلا گیا. بظاہر ظاہری سبب ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے منظر کچھ اور ہو، اس کے دنیا کو چھوڑنے کا، اس کو دنیا سے کوچ کرنے کا. لیکن جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے، ہر بندے کا جو دنیا چھوڑنے کا معاملہ ہے نا میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر شخص کے ساتھ الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم کو تو یہ کہ یہ بیمار ہے، ابھی بیماری میں تکلیف میں ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس پر سکرات کا عالم طاری ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح قبض ہو گئی. ہمارے سامنے نارملی یہ دنیا سے چلا گیا، ہمارے سامنے نارملی وہ ایکسیڈنٹ سے گزر گیا. لیکن میرے ناظرین کرام، یہ جو دنیا چھوڑنے کا معاملہ ہے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا. جی ہاں، اگر دنیا میں کسی نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہے تو اس کا دنیا چھوڑنے کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اس کے ساتھ کچھ اور معاملات پیش آتے ہیں، اس کا دنیا سے جانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ایسا شخص جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، ایسا شخص جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی والے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو پھر ناظرین کرام اس کے ساتھ کچھ اس کے برعکس معاملات پیش ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اس کا دنیا سے جانے کا انداز پھر کچھ اور. بظاہر ہمارے سامنے وہ پرسکون انداز میں جا رہا ہوگا، ہمارے سامنے ایک ریگولری انداز میں وہ دنیا چھوڑ رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کی بندہ تاب نہیں لا سکتا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے مہمان مولانا حامد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے تو دنیا سے جانے کے وقت اس کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے گناہ گار بندہ ہے، ایمان کی دولت سے محروم بندہ ہے، تو اس کے ساتھ دنیا سے جانے کا کیا معاملہ ہوتا ہے. میں حضرت کو اپنے پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں. حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. حضور جیسا کہ آپ نے یہ گفتگو میں سماعت کر لیا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، تو آئیے اب جیسے بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، ہمارے سامنے تو نارملی طور پر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ایسا ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے یا گناہ گار بندہ ہے، ایمان والا ہے، ایمان سے محروم بندہ ہے، تو یہ دونوں کے انداز دنیا سے جانے کے الگ الگ ہوں گے؟ کیا فرماتے ہیں آپ کے نیک و بد کی روح قبض کرتے وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جو بندہ نیک ہے یا گناہ گار ہے، ایمان والا ہے یا ایمان سے محروم شخص ہے، تو دنیا چھوڑتے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نیز ان کے سفر آخرت کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ باطنی احوال ان کے ساتھ ہیں، تو باطنی احوال کو ہم
ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے. صحیح. اس کا حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے اور آگے اس پر کیا گزرے گی. جی جی. اب یہاں پر حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احوال بیان کیے ہیں نیک و بد کی روح کو قبض کرنے کے حوالے سے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزع کے وقت، موت کے وقت آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں. جی جی. اگر وہ شخص نیک ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح نکل. اچھا. تو پاک جسم میں رہی، اللہ اللہ. اب تو قابل تعریف ہو کر نکل. اللہ اکبر. تیرے لیے راحت ہے، تیرے لیے مسرت ہے، اور تجھے اس چیز کی خوشخبری ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ نیک جو بندہ ہے جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے، اگرچہ ظاہری طور پر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑی تکلیف میں دنیا سے جا رہا ہے، بس اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے، ایسا مرض ہوتا ہے کہ نظر ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ بڑی تکلیف میں، لیکن سبحان اللہ آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، یعنی اس کو دنیا سے جاتے وقت یہ ساری خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. اور فرشتے اسی طرح کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ مسلمان نیکوکار کی روح کو کھینچ کر لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہائے ہائے ہائے. اللہ بلکہ وہ بشارتیں سن سن کر خود بخود جسم سے نکل آتی ہیں. اللہ 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 اللہ. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر اس نیک بندے کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو جو روح لانے والے فرشتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے. تو وہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. اس پاک روح کو جو پاک جسم میں رہی یہ قابل تعریف ہے. اور اس روح کو پھر وہ فرشتے بھی بشارت دیتے ہیں کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. ہر آسمان کے فرشتے اس طرح کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کی جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس بیان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مزید فرمایا کہ پھر اس نیک فرمایا کہ اگر وہ آدمی برا ہو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیک بندے کی روح کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بیان فرمایا. اب آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی برا ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح، جو خبیث جسم میں رہی، نکل نکل، تو مذمت کی حقدار ہے، تو ملامت کی حقدار ہے، تیرے لیے کھولتے پانی، پیپ اور اس جیسے دوسرے عذابوں کی بشارت ہے. تو فرشتے اس طرح کہہ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. آسمان کے دروازے پر جب دستک دی جاتی ہے، آسمان والے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے. تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں رہی ہے. پھر اس روح کو فرشتے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو واپس چلی جا، تجھ پر ملامت ہو. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اسے آسمان سے پھینکا جاتا ہے یہاں تک کہ مقام سجین جو 7 زمینوں کے نیچے ہے وہاں وہ روح پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، یہ غور کرنے کی بات ہے. ایک ایسا شخص ہے جو بظاہر غریب ہے، جس کا اسٹیٹس کی تو بات آج ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ اس کا اسٹیٹس وہ میرے اسٹیٹس کا نہیں، وہ میرے لیول کا نہیں ہے. بسا اوقات ایسے بیچارے غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے تن پر صحیح طریقے سے کپڑا بھی نہیں ہوتا، ایک غریب اور مطلب کہ مسکینی کی زندگی گزار رہے ہیں. بظاہر دنیا میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، نہیں یہ ویلیو. لیکن اگر ناظرین کرام دیکھیں، اگر ایسا شخص بھی ہے لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے،
ایمان کی دولت اسے نصیب ہوئی ہے، ایمان کی دولت پانے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ پاک کی رضا والے کام کر رہا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے والے کام کر رہا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہو، کسی محفل میں بیٹھ جائے تو کوئی اس سے مشورہ لینے والا نہ ہو نا، کوئی کسی طرح کا اس کو کوئی اہمیت دینے والا نہیں ہو، لیکن اگر وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، نیک ہے، نمازی ہے، عاشق رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، خوش عقیدہ ہے، خوش اعمال ہے، نیک اعمال ایسا شخص ہے، اگرچہ اس کی زندگی کتنی تکلیف میں گزری ہے، لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا رہا ہو، لیکن سبحان اللہ بھی ہم نے حدیث پاک سنی ہے، لیکن جب اس ایسے بندے کا جب وقت آخر آتا ہے، اس کی موت کا وقت آخر آتا ہے، تو کس شان سے اس کو لے جایا جاتا ہے، کس شان سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ آج ایسا شخص اگر ہمارے بیچ میں ہے تو ہم کوئی نوٹس نہیں لیتے، لیکن جب ایسا خوش نصیب شخص دنیا سے جاتا ہے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ناظرین کرام، تو اس کو کس شان سے لے جایا جاتا ہے، کتنا اس کا مطلب کہ احترام اور کتنا اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، کیسا اس کا استقبال کیا جاتا ہے، کیسے اسے مرحبا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی کے برعکس اگر کوئی ایمان کی دولت سے محروم ہے، یا معاذ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضی والے کاموں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کا بہت اسٹیٹس اونچا ہو، لوگ اس کو بہت عزت دیتے ہوں، لوگوں میں اس کا بہت مان مرتبہ ہو، مان مرتبہ تو کیا ہوتا ہے، وہ بسا اوقات 4 پیسے پاس میں ہوتے ہیں، عہدہ ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، تو لوگ مان مرتبہ دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ جس دن دولت جاتی ہے، جس دن منصب جاتا ہے، جس دن یہ عہدہ جاتا ہے، تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اصل میں جو عزت ہو رہی ہوتی ہے، مان مرتبہ جو مل رہا ہوتا ہے نا، وہ پیسوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ عہدے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میرا مان مرتبہ ہے، میری عزت ہے، تو بہر کے دنیا میں چلو اس وجہ سے عزت ملی، مان مرتبہ مل رہا ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی بسر ہو رہی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ زندگی گزار رہا ہے، اور اس حالت میں کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے، اس کے پیارے حبیب اس سے ناخوش ہے، تو اگرچہ زندگی اس نے کتنی ہی عیش و تعیش والی گزاری ہو، زندگی اس نے کتنی ہی آرام دہ گزاری ہو، زندگی اس نے کتنی ہی آسائشوں والی گزاری ہو، لیکن ایسا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، ایسا بندہ آج دنیا میں کسی محفل میں چلا جائے تو لوگ اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ دنیا میں تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کو مان مرتبہ دیا جا رہا ہے، لیکن ایسا شخص جب دنیا سے جا رہا ہے، آپ نے سنا کیا سلوک ہوتا ہے اس کا۔ اور ریسپیکٹ کے حوالے سے تو ایک اور حدیث پاک سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں، سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح نکل، تو اللہ سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اور وہ روح جو ہے وہ بہترین مشک کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے یہ روح ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اللہ اب یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح لوگ جنازہ لے جاتے ہوئے کندھے بدلتے ہیں، اسی طرح روح کو آسمان پر لے جاتے ہوئے وہ فرشتے ہاتھ بدلتے ہیں، تھک کر نہیں عزت کا اظہار کرنے، اعزاز و احترام، اس کی عزت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے اعزاز و اکرام کے لیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان والے کہتے ہیں کہ زمین کی طرف سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے، اور اس روح کو دوسرے مسلمان روحوں کے پاس لے جایا جاتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی جو روح ہیں ان کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح تم کسی گمشدہ شخص کے آ جانے سے خوش ہوتے ہو، اسی طرح مسلمان روحیں اس نئی آنے والی مسلمان روح کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے ناظرین کرام، دیکھو یہ نیک بندے کا اعزاز ہے، یہ نیک بندے کا احترام ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس شان سے جا رہا ہے۔ دنیا میں کسی تاجدار کا کیا یار ایسا استقبال ہوتا ہوگا، کیا اس کو عزت دی جاتی ہوگی؟ کیا آپ بھی نمازوں کی طرف نہیں آؤ گے؟ کیا آپ بھی نیکیوں کی طرف نہیں آؤ گے؟ کیا آپ بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف نہیں آؤ گے؟ کیا آپ بھی تلاوت قرآن سے جی چراؤ گے؟ کیا آپ بھی نوافل کی ادائیگی میں سستی کرو گے؟
یہ نیک بندوں کا اعزاز ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، نیک بندوں کا اعزاز ہے، نیک بندوں کی عزت ہے۔ نیک بندہ جب دنیا سے جا رہا ہے کیا کس شان سے جا رہا ہے؟ آ جاؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، چھوڑ دو یہ سارے مطلب کہ گناہوں میں لذت ضرور ہے لیکن یہ برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ وہ کسی بزرگ کا قول مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے حضور کہ وہ مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ، مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہے گی، اور لذت کی وجہ سے گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہے گا۔ گناہ کرتے وقت تھوڑی دیر کی لذت، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لمحے بھر کی خواہش کی پیروی، لمحے بھر کی خواہشات کی پیروی یہ طویل غم کا سبب ہے۔ بالکل، لمحے بھر کی خواہشات کی پیروی، نفسانی خواہشات کی پیروی طویل غم کا باعث ہے۔ یعنی نفس نے کسی گناہ کے کرنے کی ترغیب دلائی، فوراً بندے نے گناہ کر ڈالا، شیطان نے کسی گناہ کا خیال دل میں لایا، فوراً وہ گناہ کرتے ہیں۔ گانا سنتے ہیں کتنی دیر مزہ آتا ہے، فلم دیکھ لی کتنی دیر مزہ آئے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ بدنگاہی کر لی کتنی دیر لذت ملی، کوئی گناہ کا کام کر لیا لذت کتنی دیر ملی، لذت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی پاداش میں جو سزا ملے گی نا میرے ناظرین کرام وہ طویل۔ حرام دیکھنے والے کی آنکھ میں، احادیث میں یہ مضامین موجود ہے نا کہ اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی، حرام سننے والے کے کان میں پگھلا ہوا سیسا اڑیلا جائے گا، اور وہ کب تک اس کی ہزاروں ہزار برس کا اس پر مطلب کہ یہ عذابات کا استحقاق ہے۔ ہم غور تو فرمائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ یہ گیا دنیا سے، وہ گیا دنیا سے، آج اس کا اعلان ہوا کل اس کا اعلان ہوا، کیا ہمارا اعلان نہیں ہونا ہے؟ کیا ہماری قبر نہیں کھودنی ہے؟ کیا ہمیں جنازے میں نہیں سونا ہے؟ کیا ہمیں کفن نہیں پہننا ہے؟ کیا ہمیں دنیا سے نہیں جانا ہے؟ سب کو جانا ہے۔ تو آئیں اپنے آپ کو قصدن نیکیوں کی طرف لائے۔ نفس و شیطان تو سستی دلائیں گے، ان کا کام ہے بندوں کو نیکیوں سے دور کرنا، گناہوں کی طرف لے جانا۔ اے مسلمان تجھے اللہ پاک نے عقل سلیم عطا فرمائی، یہ تو مسلمان ہے، تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، تیری زندگی بھی مثالی زندگی ہونا چاہیے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری دعا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کرے کہ اس دعا کا صدقہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ اعلی حضرت اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ اس شان سے جائے کہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا۔ جب ہماری روح قبض ہو کر جائے، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ بسا اوقات ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے لیکن پھر بھی بسا اوقات دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے، دیدہ دلیری کے ساتھ معاذ اللہ برائیوں کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں دنیا سے سب کو جانا ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کس طرح دنیا سے جانا ہے، اس طرح سے جانا ہے جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ فرشتے اس طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو لے جا رہے ہیں، یا اس انداز پر۔ اللہ نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوں اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے کہ اس کو جھڑک کر اور اس کو مطلب کہ دنیا سے جاتے وقت ہی اس کو عذابات کی وعیدیں سناتے اس کو دنیا سے لے جا رہے ہیں، ذلت کے ساتھ اس کو دنیا سے لے جا رہے ہیں۔ بظاہر خاتمہ اس کا کیسا ہو رہا ہے سامنے دنیا میں بندہ جس انداز پر جا رہا ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے یہ بھی ہم نے حدیثوں کی روشنی میں سنی، اور بھی بہت کچھ تفصیل۔ حضرت جیسے دنیا سے جو جانے کا ایک ذریعہ ہے وہ روح قبض ہونے کا معاملہ تھا، بندے کی روح قبض ہوتی ہے، بندہ دنیا سے الگ ہوتا ہے۔ اب اچھا، روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ہم ملک الموت علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی ہے بندوں یہ روح قبض کرنے کی۔ تو کیا ان کا بھی سلوک نیک و بد کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے، جدا جدا ہوتا ہے؟ نیک کے ساتھ ان کا انداز الگ ہو یا برے، ان کا کیا انداز ہوتا ہے؟ کسی نیک بندے کی روح قبض کرنے کا انہیں حکم ملا ہے
کسی عاشق رسول کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، اس کے ساتھ ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا شخص ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہے، تو اس کے ساتھ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا سلوک ہوتا ہے؟ بے شک حال تو مختلف ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا، خلت سے نوازا، سبحان اللہ. تو حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے، گڈ نیوز دینے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے دکھاؤ کہ تم خدا کے منکروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو، خدا کو نہ ماننے والوں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو. تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجیے. جب کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر دیکھا، حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ایک سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے. سر ان کا آسمان تک پہنچ رہا تھا اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. ان کے جسم کا ہر بال ایک انسانی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. یہ جب خوفناک منظر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی، اتنے جلیل القدر نبی علیہ السلام. اور کچھ دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر نافرمانوں کو آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور عذاب کوئی اور غم نہ بھی ہو تو یہی کافی. یہی کافی. اللہ اکبر. اتنی خطرناک صورت. جی جی. اور پھر فرمایا کہ آپ مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو. تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چہرہ دوسری طرف کرنے کا عرض کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک پھیرا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس مڑے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سفید کپڑا پہنے ہوئے انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں موجود ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی دیکھ سکے، کوئی انعام اس کو نہ بھی دیا جائے تو بھی اس کے لیے کافی ہے. یہی جزا اس کے لیے کافی ہے. یہ جزا اتنی خوبصورت. جی. سبحان اللہ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام کی مختلف شکلیں ہیں. آپ نے 4 شکلیں ذکر کی ہیں. اچھا. ملک الموت علیہ السلام کی 4 شکلیں ذکر کی ہیں روح قبض کرتے وقت. روح قبض کرتے وقت فرمائے ایک وہ شکل کہ اس میں آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں. دوسری شکل بالکل سیاہ. تیسری شکل بالکل ناپسندیدہ، سخت ناپسندیدہ قبیح. اور چوتھی شکل انتہائی چمکدار اور نورانی. سبحان. پھر آپ نے 4 صورتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب کسی منکر کی روح قبض کی جاتی ہے، خدا کے نافرمان کی روح قبض کی جاتی ہے، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام پہلی شکل میں آتے ہیں. اس وقت آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور جب کسی گمراہ بد مذہب کی روح قبض کرنی ہو تو نہایت سیاہ چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اور جب گنہگار کی روح قبض کرنی ہو بندہ مومن مگر گنہگار ہو، تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے نہایت ناپسندیدہ شکل میں آتے ہیں. اور جب توبہ کرنے والے نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو فرماتے ہیں کہ نورانی چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اب ان روایات سے پتہ چلا کہ ملک الموت علیہ السلام ہر ایک کی روح ایک ہی انداز سے قبض نہیں کرتے، بلکہ عمل کے مطابق، مقام کے مطابق ان کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. نیک لوگوں کے پاس انداز الگ ہوتا ہے اور گنہگاروں کے پاس آنے کا ان کا انداز الگ ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نزع کے وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام اگر خوفناک صورت میں تشریف لے آئیں تو ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا ہی 1000 تلوار کے صدمے سے بڑھ کر ہے. اللہ اللہ. موت ناظرین، موت الموت الموت موت ہے. لیکن آج کی اس گفتگو سے پتہ چلا کہ موت اچھی بھی ہوتی ہے، موت بری بھی ہوتی ہے. جانے والا ایک اچھے انداز پر بھی جا رہا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ اچھی موت مرا،
اور جانے والا اس انداز پر بھی جا رہا ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ یہ بری موت مرا. اچھا حضرت، یہ ہم کیسے طے کریں کہ یہ اچھی موت مرا کہ بری موت مرا؟ یہ کیسے، مطلب ہم کیا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ ویسے جو معاملات حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے، ظاہر ہے وہ تمام معاملات ایک باطنی معاملات ہیں. جی جی. کس کو حضرت ملک الموت علیہ ہاں، السلام یہ کس سب تم صورت کو میں آئے ہیں کیونکہ یہ وہ ہم جتنی بھی متعین نہیں تفصیل کر آپ نے سکتے. بیان فرمائی، جی جتنی بھی تفصیلات جو ابھی آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمائی ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے ہم جیسے لوگ دیکھنے جیسے رہے. اہل اللہ کی بات الگ ہے، اللہ جس کو دکھا دے، جس کو یہ قوت بخشے، جو دیکھ لے. اب یہ سارے غیب کے معاملات ہیں، پردے کے معاملات ہیں، یہ ہم تم نہیں دیکھ سکتے الا جس کو اللہ پاک دکھانا چاہے. تو اب یہ سب تو چونکہ ہم کو نظر آ نہیں رہا ہے، بالکل. تو ہم کیسے کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اچھی موت مرا کہ بری موت مرا؟ یہ کیسے، مطلب ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کچھ ظاہری علامات، کچھ ظاہری نشانیاں ہوتی ہیں. یعنی آدمی کی موت کے وقت اس کی کیا حالت ہے، کس حالت میں وہ گیا ہے. جب اس کی روح قبض ہوئی تو وہ کیا کر رہا تھا، آیا وہ کچھ اچھا کام کر رہا تھا، اچھے مقام پر تھا، یا کسی اچھی صحبت میں تھا، یا وہ کسی برے مقام میں تھا، برائی کے اندر تھا، گناہ کے اندر مبتلا تھا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یقیناً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چونکہ نماز پڑھتے پڑھتے گیا ہے، اس کا انتقال حالت سجدہ میں ہوا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھی موت دی ہے. اس کا چونکہ انتقال رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے. آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں نا، مجھے اس وقت ایک بزرگ یاد آ رہے ہیں، ہمارے اسی احمد آباد شریف کے تھے، قاری عبد الباقی صاحب. ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے اور امیر اہل سنت سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور جب دعوت اسلامی کا کام یہاں احمد آباد میں آیا تھا تو حضرت نے اپنی مسجد بھی پیش کی تھی دعوت اسلامی کے اجتماع کے لیے. انہی کی مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے اولین میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا. قاری عبد الباقی صاحب، مولانا عبد الباقی صاحب، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. تو یہ قاری عبد الباقی صاحب ماشاءاللہ یہ کمال کے قاری بھی تھے. حضرت میں نے ان کی قرات سنی، ان کے پیچھے کئی نمازیں پڑھنے کا مجھے موقع ملا. ماشاءاللہ بڑی قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے، یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور دعوت اسلامی سے امیر علیہ سنت سے بڑی محبت فرماتے تھے. کمال درجے کی، میں کہوں امیر علیہ سنت سے مطلب کہ کمال درجے کی ان کی محبت تھی ماشاءاللہ. اور دعوت اسلامی سے یہی ان کی محبت کی یہی دلیل ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی مسجد پیش کر دی تھی. اور اپنی ان کی مسجد میں الحمدللہ پہلے اجتماع شروع میں جب سے دعوت اسلامی یہاں پر آئی، انہی کی مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع ہوا، اور ایک عرصے تک اجتماع ہوتا رہا. الحمدللہ عالی شان مدنی مرکز موجود ہے. تو یہ قاری عبد الباقی صاحب کی جو کا انتقال ہوا نا حضرت، ایک تو یہ حضرت کا معمول تھا قاری عبد الباقی صاحب کا، بلا ناغہ یہ ہر سال رمضان المبارک میں یہ اعتکاف کرتے تھے. اچھا، خود مسجد میں امامت کرتے تھے اور فی سبیل اللہ امامت کرتے تھے قاری عبد الباقی صاحب ماشاءاللہ. تو یہ ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتے. تو جو ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، رمضان ہی میں حضرت کا انتقال ہوا. اور دیکھیں ان کی روح جو قبض ہوئی ہے، یہ رمضان کا مہینہ تھا. پہلے تو رمضان میں انتقال کرنا ہی ماشاءاللہ احادیث میں اس کی فضیلتیں ہیں. رمضان کا مہینہ تھا، پھر حضرت اعتکاف کی حالت میں تھے اور 4 رکعت تراویح پڑھ چکے تھے. 4 رکعت تراویح پڑھ چکے، اور پھر ایک دم ان کی طبیعت جو تھی وہ، اور پھر 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد ان کا مسجد ہی میں انتقال ہوا. تو یہ ماشاءاللہ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جب اتنی ساری مطلب کہ ایک نیکیاں ایک بندے میں جمع ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے حوالے سے یہ حسن ظن ہی قائم ہوگا کہ اللہ پاک نے اس کو ماشاءاللہ کتنی اچھی موت عطا فرمائی. اور ظاہر بات ہے کہ ایسی موت کو ہم قابل رشک موت کہیں گے. بالکل ایسی موت کو ہم قابل رشک موت کہیں گے. جو سنے گا وہ ظاہر بات ہے کہ خواہش کرے گا کہ کاش ہماری موت بھی ایسی ہی ہو. جی حضور کنٹینیو. تو اس طرح کچھ ظاہری نشانیاں ہیں. اب ہمارے یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی حالت پر. کتنے ہی ایسے یعنی بد نصیب ہیں جو گناہ کرتے کرتے، شراب کی حالت میں، فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، اچھا ڈرائیو کر رہے ہیں،
کیا پتا کار میں گانے چل رہے کیا پتا کون سے وقت کیا حادثہ ہو جائے. حادثہ کوئی بتا کر تو نہیں آتا ہے, اور روڈ حادثات تو اتنے ہوتے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے. اللہ اللہ. بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں. تو ایسے میں آدمی کو خاص طور پر ایسے وقت میں تو ذکر کرنا چاہیے صحیح. کہ کیا پتہ موت نہ آ جائے اسی حالت میں, اور اگر موت آ گئی تو ذکر کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے. اللہ اللہ. تو یہ ہمارے یہاں پر حالات ہیں کہ ہم جب اپنا ذہن نہیں بنا پاتے گناہ سے بچنے کا, اور آدمی گناہ میں لگا رہتا ہے, تو پھر ظاہر ہے جب وہ گناہ ہی کر رہا ہے, ہر دم گناہ کر رہا, تو اس کو گناہ کرتے کرتے موت آئے گی. تو آپ کی گفتگو سے مطلب کہ یہ سمجھنا کہ اس کا ظاہری حال جو ہے, اگر وہ جیسے میں نے مولانا عبد الباقی صاحب کے بارے میں عرض کیا, اس طرح جیسے کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کیا, کوئی دینی مجلس میں وہ بیٹھا تھا, عاشقان رسول کے اجتماع میں بیٹھا تھا, عاشقان رسول کی کسی محفل میں بیٹھا تھا, وہاں اس کا انتقال ہوا, خوش نصیب عمرہ کرنے گیا, حج کرنے گیا, اس راہ میں اس کو موت آ گئی, کسی کو مدینہ شریف میں ماشاءاللہ انتقال کر گیا. تو ظاہر بات ہے کہ اس کی یہ ظاہری معاملہ دیکھ کر اس سے یہی حسن زن قائم ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ ایک اچھے انداز پر اچھی حالت میں دنیا سے گیا, اس کو اللہ پاک نے اچھی موت عطا فرمائی. اس کے برعکس جیسا کہ آج کل معاذ اللہ استغفر اللہ اس طرح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی کہ کوئی ناچتے ناچتے مر رہا ہے. اچھا, اسی طرح حضرت بعض لوگ جو ہیں لوٹ مار کا کام کرتے ہیں, چوری چکاری کا کام کرتے ہیں, اب وہ یہ کام کرتے کرتے مارا گیا, تو ظاہر بات ہے کہ کون اس سے حسن نظر رکھے گا کہ اس کو اچھی موت آئی ہے. بالکل ہے. یا استغفر اللہ بیچ میں مطلب کہ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے کہ وہ ملاوٹ کا دور شراب کے اندر ملاوٹ آئی تھی, لوگوں نے وہ کیمیکل ملی شراب یا ملاوٹ والی شراب پی کے کتنے لوگ مرے. تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کے جو ظاہری اسباب مطلب کہ بندے کو نظر آئیں گے, تو ظاہر بات ہے اس سے حسن زن قائم ہونا یعنی قریب بہ ناممکن ہے. کہ اب کوئی شراب پیتے پیتے مرا تو کوئی کیسے اس سے حسن زن رکھے گا کہ اس کو اچھی موت آئی. کوئی گانا سنتے سنتے مرا ہے, بس میں سفر کر رہا تھا, کار میں سفر کر رہا تھا, فلمیں دیکھتے دیکھتے جا رہا ہے, حادثہ ہو گیا اور اس انداز پر اس کا انتقال ہوا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ استغفر اللہ اس کے بارے میں کیسے مطلب حسن زن قائم ہوگا. اور پھر یہ ظاہری اسباب تو ہیں. اب یہ ظاہر بات ہے کہ جب یہ ظاہری طور پر اس کی حالت یہ بتا رہی ہے, تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ وہ ایک اللہ پاک کی نافرمانی کرتے کرتے مرا ہے. تو پھر اس کا انجام, ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان اس طرح دنیا سے گئے, اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ پاک ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے. ہم نہیں جانتے ہمارا انجام کیا ہوگا, لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے نا. بالکل. ناظرین اکرام دیکھیں, یہ دنیا سے جانے کے انداز بیان ہو رہے ہیں. ایک تو موت ہوتی ہے قابل رشک موت, جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایسی موت ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ اندازہ کرتا ہے کہ کاش ایسی موت مجھے بھی آتی ہو. ایک موت ہوتی ہے قابل عبرت موت, کسی کی لاش کو سنیما گھر سے گھسیٹ کر نکالا جا رہا ہے, کوئی گانے سنتے سنتے مر رہا ہے, کوئی ناچ ڈانس کرتے کرتے مر رہا ہے, کوئی گالیاں بکتے بکتے مر رہا ہے, معاذ اللہ کوئی کسی پر ظلم کرتے کرتے مر رہا ہے, کوئی گناہ کرتے کرتے مر رہا ہے, کوئی شراب پیتے پیتے مر رہا ہے, کوئی جوئے کے اڈے پر مر رہا ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ قابل عبرت موت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرمائے, ہماری موت قابل رشک ہو. ہماری جب موت کا وقت ہے تو جو باطنی معاملات ہے, جو باطنی معاملات بیان ہو, اللہ پاک وہ معاملہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کرے, اس کے حبیب کے صدقے میں پیش آ جائے. یہ 1500ویں جشن ولادت کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے ساتھ وہ معاملات فرمائے جو ایک نیک اور اس کے مقبول بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ باطنی معاملات میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہو, اور جو ظاہری حالت ہو ہماری موت کے وقت, اللہ کرے کہ وہ بھی اچھی حالت ہو. ہم نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے جائیں, درود و سلام پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں, ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جائیں, نیکی کی دعوت دیتے دیتے دنیا سے جائیں, اچھا کام کرتے کرتے دنیا سے جائیں. یقیناً ناظرین کرام, یہ میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہوگی. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھے انداز پر ہو, گناہ کرتے ہوئے ہماری موت نہ ہو. ناظرین کرام, اگر آپ چاہتے ہیں, ہر شخص چاہتا ہے کہ میری موت گناہ کرتے کرتے نہ آئے, کوئی برا کام کرتے کرتے نہ آئے, فلم دیکھتے دیکھتے نہ آئے, گانے سنتے سنتے نہ آئے, گالیاں بکتے بکتے نہ آئے, جھوٹ بولتے بولتے نہ آئے, حجام کے وہاں بیٹھا ہوں داڑھی چھلاتے ہوئے موت نہ آئے. یہ سب چاہتے نا. میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں, اس فارمولے کو اپنا لیں, انشاءاللہ گناہ کرتے کرتے موت نہیں آئے گی. ہاں, گناہ کرتے کرتے موت نہیں آئے گی. وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں.
وہ فارمولا ہے حضرت, بالکل. وہ فارمولا یہ کہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں. استغفر اللہ. کیوں شراب کے اڈے پر جاؤ کہ اب موت کا وقت تو کسی کو نہیں پتا نا. دیکھیں اچانک ابھی بیچ میں ایک ٹیچر کی حضرت ویڈیو دیکھی تھی, وہ بیچارہ ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے, بلیک بورڈ پر کچھ لکھا, بچوں کو تعلیم دے رہا ہے وہ, جی جی, اور وہ پڑھاتے پڑھاتے اچانک مطلب بیٹھا اور اس کے اندر 1 منٹ بھی نہیں اس کا انتقال کرتے ہوئے. تو کس کی موت کب آ جائے؟ میرا جو بھائی شراب پیتا ہے اس سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, اپنے حال پر رحم کھاؤ. آپ شراب کے اڈے پر گئے ہو, شراب پینے کے لیے گئے ہو, اللہ نہ کرے اسی وقت آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے, آپ کی سانسیں پوری ہو چکی, کیا اس حالت میں دنیا سے جاؤ گے؟ جوئے کے اڈے پر آپ گئے ہو, نمبر لکھانے گئے ہو, سٹا کھیلنے گئے ہو, چرس کے کش لگانے کے لیے گئے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا موت کب آ جائے گی, ہو سکتا ہے اسی وقت زندگی کا چراغ بجھنے پر ہو اور اس بری جگہ سے آپ کی لاش کھینچ کر نکالی جائے. سفر کر رہے ہو اللہ کے بندو, توبہ کر کے اپنے گھر سے نکلو. کیا پتا گھر سے نکلے ہیں صحیح سلامت گھر پر واپس آنا ملے گا کہ نہیں ملے گا. سو رہے ہو, فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہو. یار کتنے لوگ ایسے جو رات کو سوتے صبح نہیں اٹھ پاتے, کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو. اللہ سے ڈریں میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت گناہ کرتے کرتے نہ آئے, گناہ کرنا چھوڑ دو. ہم چاہتے ہیں کہ برا کام کرتے کرتے ہماری موت نہ آئے, برے کام کرنے چھوڑ دو. جب برا کام نہیں کریں گے, گناہ کا کام نہیں کریں گے, تو ظاہر بات ہے کہ انشاءاللہ برے کام کرتے کرتے موت بھی نہیں آئے گی. ہمیشہ اپنے آپ کو اچھائی والے کاموں میں لگا کر رکھیں, اچھائی والے کاموں میں لگا. اب اچھائی والے کام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو اپنی دکان چھوڑ دینی پڑے گی, کہ آپ کو گوشہ نشینی اختیار کر لینی پڑے گی, آپ کو جنگل میں چلے جانا پڑے گا, بیابان میں چلے جانا نہیں. آپ دنیا میں رہ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر, اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر بھی اچھائی والے کام کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ آج ساری دنیا میں جو ہے سارے کے سارے برے لوگ ہی ہیں, سب کے سب گناہوں بھری زندگی گزارے. اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی دنیا میں اولیاء کرام موجود ہیں. ہاں آج بھی دنیا میں اولیاء کرام موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے, ہمیں پہچان نہیں ہے, ہمیں شناخت نہیں ہے. آج بھی دنیا میں اللہ کے مقبول بندوں سے دنیا بھری پڑی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی فیملی کو ساتھ لے کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے, اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھری زندگی گزار رہے ہیں. ذہن کی باتیں ذہن بنائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذہن بنائیں, اپنے آپ کو اطاعتوں والے کاموں کی طرف لائیے. دراصل یہ سارے کام کب ہوتے, جب ہم, وہ میرے امیر اہل سنت فرماتے کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جاؤ گے. تو اپنے آپ کو کرنے والے کاموں میں لگا دیں, نمازوں میں لگا دیں, نوافل کی طرف لے آئے, تلاوت قرآن کی طرف لے آئے, درود و سلام کی طرف لے آئے, بال بچوں کی اچھی تربیت کی طرف لے آئے, بال بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کی طرف لے آئے, ماں باپ کی خدمت کرنے کی طرف لے آئے, نیکی کی دعوت سننے, اللہ توفیق دے تو نیکی کی دعوت دینے کی طرف لے آئے. اس طرح اچھے کاموں میں زندگی گزر سکتی ہے. اور الحمدللہ یہ ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا, آج کے دور میں بھی ہزاروں لاکھوں اس انداز پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور بسا اوقات یہ عاشقان رسول جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے یہ جا رہے تو دنیا سے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. ان کے چہرے جنازوں میں الحمدللہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. ان کی قبریں جب برسوں کے بعد کھلتی تو ان کا جسم صحیح سلامت نکلتا ہے. یہ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں کہ آج کے دور میں آج بولتے بھلائی کا زمانہ نہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. ہم اچھے جگ اچھا, ہم اچھے ہو جائیں سارا جگ اچھا ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لائیں. اچھا میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو, ایک تو یہ کہ جو ظاہری گناہوں کی بات ہوئی مولانا صاحب, کہ جیسے ایک ظاہری گناہ ہے کہ بھائی مان لو شراب پیتے پیتے مرا تو بھائی یہ شراب پیتے پیتے مرا, جوا کھیل رہا ہے جوا کرتے کرتے مرا تو جوا کرتے کرتے کھیلتے کھیلتے مرا, فلم دیکھ رہا ہے فلم دیکھتے دیکھتے مرا, گانے بازی سن رہا تھا گانے بازی سنتے سنتے مرا. ایک تو یہ ظاہری جو بندے کو نظر آ رہا ہے. اچھا ایک بندہ ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہے, ظاہری کوئی برا کام نہیں کر رہا ہے, لیکن اب وہ ایسے ہی بیٹھا ہے, لیکن استغفر اللہ اس نے اپنے دماغ کو گناہوں میں لگایا ہوا ہے. معاذ اللہ کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچ رہا ہے, کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا ہے, یا استغفر اللہ کوئی گندی سوچ لے کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی گندا خیال اپنے ذہن میں لے کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی گندی پلاننگ اپنے ذہن میں چلا رہا ہے, ارادے بنا رہا ہے, کر کچھ نہ, بظاہر اس کے کوئی آزا کوئی گناہ نہیں کر رہے, نہ وہ حرام دیکھ رہا ہے نہ حرام سن رہا ہے, ظاہری طور پر کسی گناہ میں وہ ملوث نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کا دماغ جو ہے, اس کی سوچ جو ہے
وہ گناہوں میں ملوث ہے. فلاں کے ساتھ ایسا کر لوں گا, فلاں کو ایسی چیٹنگ کروں گا, فلاں کو ایسے دھوکہ دوں گا, یا استغفر اللہ یہ گندا کام کروں گا, وہ گندا کام کروں گا, یہاں جاؤں گا, وہاں جاؤں گا. وہ اس طرح کی اپنے ذہن میں پلاننگ بنا رہا ہے. اور اگر یہ سوچتے سوچتے یہ گندی سوچ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور اس کو موت آ گئی, ظاہر بات ہے کہ دنیا والوں کو تو نظر نہیں ہے, لیکن گیا تو یہ برا فعل کرتے کرتے گیا. تو ناظرین کرام, ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے ظاہری اعضاء کو برائیوں سے بچائیں, ظاہری اعضاء کو گناہوں سے بچائیں, وہ اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ کریں. ہمیشہ اچھا سوچیں, ہمیشہ اچھا سوچیں. ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کے بجائے, کسی نے کیا خوب کہا ہے, سب خیالوں سے مدینے کا خیال اچھا ہے. سب خیالوں سے مدینے کا خیال اچھا ہے. فالتو بیٹھیں, کوئی کام نہیں ہے تو اچھا سوچیں. اپنے خیالات میں مکے کو لائیں, مدینے کو لائیں, کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین تصور میں گم ہو جائیں. یا اگر ہم کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اپنے فلاں بھائی کی یہ مدد کر دوں گا, فلاں بھائی کی وہ مدد کر دوں گا, میں انشاءاللہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے وہاں جاؤں گا, میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اس طرح اچھے اچھے خیال بھی تو لائے نا. تو اگر زندگی کب پوری ہو جائے گی پتہ نہیں. کیا عجب کہ ہم یہ اچھی اچھی سوچ رکھ کر بیٹھے ہوں, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, میں اجتماع میں جاؤں گا جمعرات کو, میں فلاں تاریخ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا, الحمدللہ وہ فلاں تاریخ کو مطلب وہ دعوت اسلامی کے 63 دن کے کورس کا اعلان ہوا, میں انشاءاللہ اس کورس میں شرکت کی کوشش کروں گا. یا نیت کرنے کے 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے, میں انشاءاللہ اپنے آقا کا جشن میلاد ایسے ایسے مناؤں گا. اس کی پلاننگ کرے, اس طرح گھر سجاؤں گا, اس طرح جھنڈے لگاؤں گا, اس طرح محفل میں جاؤں گا, اس طرح محفل کروں گا. یہ اچھی اچھی سوچیں کریں. کیا عجب کہ یہ سوچتے سوچتے انتقال کر جائیں, دنیا سے چلے جائیں. دنیا والوں کو بظاہر کچھ نظر نہ آئے, لیکن انشاءاللہ پھر استقبال شان کا کہ فرشتوں یہ میرے محبوب کا جشن میلاد منانے کی پلاننگ کرتے کرتے دنیا سے گیا ہے, یہ اچھے کام کی سوچ کرتے کرتے دنیا سے گیا ہے. اس کو وہی عزت اور احترام دیا جائے جو حضرت نے بھی بیان فرمایا. کیا عجب, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو آ جاؤ, گناہوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے, اللہ پاک کی نافرمانیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے میرے پیارے اسلامی. اس کو اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ نیکیوں میں کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی گھاٹا نہیں ہے, اور گناہوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. جس کام کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہو سکتی, وہ ہمارے لیے بھلی نہیں ہو سکتی. بظاہر دنیا میں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہو, لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی. اللہ کرے یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. تو آئیے ناظرین, آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر اچھی نیتوں کی طرف آئیں, اپنی زندگی کے انداز کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. میں نے جانا ہے, اچھے انداز پر دنیا سے جانا ہے, اچھی موت کے ساتھ دنیا کو چھوڑنا ہے, اچھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مژدہ سنتے ہوئے اس دنیا کو الوداع کہنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اسے اعمال اختیار کرنے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ وہ اعمال نمازیں ہیں, تلاوت ہے, حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, بال بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہے, حلال روزی کھلانا, اور بہت سارے نیک اعمال. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ایپیسوڈز میں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. تو جو باتیں ہوئی اس کو دھیان میں رکھیں, اور اپنی زندگی کو موت کو تصور میں رکھتے ہیں کہ مجھے دنیا چھوڑنا ہے تو کس انداز پر چھوڑنا. اب جس انداز پر آپ دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس انداز کے آپ اعمال اختیار فرمائیں. اور ظاہر بات ہے کہ میرا آپ سے حسن ظن ہے کہ آپ سب اچھے انداز پر دنیا سے جانا چاہتے ہیں. تو جب اچھے انداز پر دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو میں اچھی زندگی گزارنی ہوگی, اور اچھی زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے